اثرن جو غم ازاد کن دردیم دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیل کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار دنیا یارم تابع اولاد علی مذہب حنیفی دارم ملت حضرت علی خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم آج دی اس مقدس حاضری میں اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم آخر مقصد درد کرنے توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو سارے اس سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ رمضان المبارک دا مقدس مہینے اس ماہ مبارک دی 17 تاریخ نو بدر دے مقام پہ جنگ بدر ہوئی اے اسلام کی او عظیم جنگ سی ایسا غزوہ سی جڑا بغیر تیاری تو بغیر ساز و سامان تو کیتا گیا وجہ یہ بنی کہ جب میرے نبی نے مکہ شریف کو ہجرت کی مدینہ منورہ آئے تو حضور کے غلامہ نے بھی نال ہجرت کی کہ اپنا مال سارا اور مکے میں چھوڑائے میرے نبی نے جب دیکھا میرے غلامہ کو مال نہیں حضور نے ایک دعا فرمائی مولا میرے غلامہ کو مال عطا فرما دے اللہ کریم نے حضور کی دعا کو شرف قبولیت کے نال نوازیا اللہ کریم کی طرف پیغام آیا سونیا ابو سفیان مال لے کے اپنا قافلہ لے کے آ رہے ہیں تسی جا کے دا رستہ روک دو ادھر ابو سفیان نے خبر انہیں رستہ ہی تبدیل کر لیا اور ایک بندے دے ہاتھوں نے پیغام بھیجا کہ جا کے میری برادری سے دس دے کہ مدینے والے میں مٹنا چاہتے ہیں ابو جہل نے پتا چلے ابو جہل نے اپیسی ہوں مدینے والے نام جنگ کرا اور پوری تیاری نہ ابو سفیان نے اور لوگوں نے روکیا کہ چل جنگ نہ کریے لیکن انہوں نے کہا میں ہوں کہہ دیتے ہوں جنگ ضرور ہوئی ادھر ابو جہل نے اپنی ساز و سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ادھر میری نبیوں میں خبر پہنچ گئی میرے سرکار نے اپنے غلاموں کو اکٹھے فرما کے تقریر کی حضور نے فرمایا کہ مکے والے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ادا کیا جاتا ہے
حضرت ابو بکر عمر سارے نے حقیقی سونیا اسی تواڈے نام تو جانا قربان کرنا۔ حضور نے فرمایا مہاجرین جو کوئی بیان کرے تو میرے نبی کا غلام حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تقریر فرمائی آپ حقیقی سونیا اسی کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں آکھیں گے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ تو جا کے تیرا رب جا کے جنگ کرے اسی بھی اتنے بیٹھے ہیں من و سلوہ کھانے والی قوم نے انکار کر دیتا سی کہ اسی قوم امان کا دھیان جنگ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جا کے لڑ ہے۔ حضرت مقداد نے عرض کیتا سونیا اسی انہاں دی طرح یہ نہیں آکھیں گے بلکہ سونیا اسی تے تواڈے نام تے جاننا تے نذرانے پیش کروا۔ اور مہاجرین نے بھی عرض کیتا کسی نے آکھا سونیا اسی گھوڑے لے کے دریا وچ پہنچ جاواں سونیا اسی پیچھے نہیں ہٹاں جدوں تک اسی زندہ رہاں گے کوئی دشمن والے قریب نہیں آئے۔ یہ گلاں ہو رہی ہیں میرے سرکار خوش ہو گئے۔ حضور نے خوشی دے وچ دعا بھی فرمائی تے نال خوشخبری بھی دتی فرمایا میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا اللہ نے تانوں فتح نصیب عطا فرمائی۔ اجے جنگ ہوئی نہیں حضور نے پہلی فتح دی خوشخبری سنا دی۔ میرے دوست جدوں یہ جنگ تو پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں مدینے دی حویلی حضور دے غلام جا رہے ہیں جنگ بدر دی طرف کچھ بیویاں بیٹھیاں ایک بیوی کہندی ہے انہاں دے وچوں کہ میں تواڈے جو خوش نصیب ہاں آخیا او کیویں فرمایا حضور نے جنگ واسطے بلایا سی تے میرا جڑا والد سی نا او جا کے اپنا نام لکھوایا۔ دوسری کہندی ہے میں تیرے کو زیادہ خوش نصیب ہاں آخیا او کیویں فرمایا تیرا اللہ والد گیا ہے میرا والد بھی نام لکھوایا میرے کو بھائی بھی نام لکھوایا۔ تیسری کہندی ہے میں تواڈے کو زیادہ خوش نصیب ہاں او کیویں فرمایا میرا والد بھی نام لکھوا کے آیا ہے میرے کو بھائی بھی نام لکھوا کے آیا میرا شوہر بھی نام لکھوا کے آیا میرا پتر بھی نام لکھوا کے آیا۔ ایک اللہ بیویاں کردیاں پڑیاں نے تے ایک بیوی بیٹھے ہوئے ساروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس وقت عورتوں نے پوچھا بیوی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا اس واسطے رو رہی ہیں آج کسی کا والد چلا گیا کسی کا بھائی چلا گیا کسی کا شوہر چلا گیا کسی کا بیٹا چلا گیا میرا تے والد ہے ہی کوئی نہیں میرا تے شوہر ہے ہی کوئی نہیں میرا تے بھائی ہے ہی کوئی نہیں میرے تے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دی عمریں چھوٹیاں نے۔ جدوں یہ گل کیتی نا وہ بچے باہر کھیل رہے سن گلی دے وچ انہاں نے جدوں ماں دی رون دی آواز سنی جلدی دے نال اندر آئے آ کے ماں دی گود وچ بیٹھ کے ماں دے گلے وچ راما پا کے ماں دا متھا چم پیا کرتے نے ماں کیوں رو رہی ہے وجہ کا بیان کر فرمایا پتر کی وجہ بسا اج سرکار نے جنگ واسطے بلایا سی اگر میرا خامد جاوا والد نہ انہوں بھیج دیندی میرا باپ ہوتا میں انہوں بھیج دیندی کوئی ہے ہی نہیں بھیجا بیٹا کچھ بھی چھوٹے ہو اس وقت بچے عرض کرتے ہیں اماں یہ دس حضور کی بارگاہ وچ عمرہ دیکھنا جانتیاں نہیں کہ جذبے دیکھ کے جانتے عمرہ دیکھنا جانتیاں اوتھے یا اوتھے جذبے دیکھے جاتے ہیں فرمایا بیٹا اوتھے جذبے دیکھے جاتے ہیں اوتھے دلاں دی محبت دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا ماں پہ کوئی پریشان نہ ہو اسی تیار اسی جا کے نام لکھوا کے آنے ماں دا چہرہ گلاب دے پھول دی طرح کھل اٹھیا ماں نے خوشی چہرے پہ آ گئی کہ میرے پتراں نے اتنی بڑی گل کی میرے دوست ماں نے ایک بچے کو سجدے ہاتھ میں انگلی نال پکڑیا دوسرے کو کھبے ہاتھ میں انگلی نال پکڑیا کہ حضور کی بارگاہ چ لے آئی جب مسجد نبی کے دروازے پہ آئی نا تو میرے نبی نے جو چھوٹے چھوٹے بچیاں جناب انہاں کی اماں نے دیکھا ماں نے دلیل بلا کے فرمایا بی اجے تک تیرے بچے بڑی چھوٹے نے انہاں نوں نال لے جا تاکہ انہاں نوں پیار کر تاکہ ایک کھیلن دے قابل نے پھر جب بڑے ہو جاون گے انہاں کو قبول فرمانا ہوگا
زیادہ پیارے نہیں میرے آمنہ کا نام زیادہ میرے سرکار مدینہ غلامہ اس وقت صدیقی نے فرمایا سونیا بے شک کرے کھنڈ اپنی آدھی تے گھر دا نورے اجالا پریماتو او پیارا سونیا مینوں اے زیادہ پیارے نہیں مینوں تسی زیادہ پیارے ہو تے ماں نے بچیاں نوں اشارہ کیتا جلدی کرو جا کے سونے دے قدماں چ گر جا جیڑا ایتھوں آ جاندا ہے کدی خالی نہیں آندا دوویں بچے انہاں دے گھٹی دے وچ بھی جدوں ماں دا دودھ پیتا سی تے عشق رسول دے چھے ماں نے پاک قرآن دیا نوریاں دنیا سے انہاں ماما کو یاد گانے سنا کے بچیاں نو دودھ نہیں سی پلایا انہاں قرآن سنا کے بچیاں نو دودھ پلایا انہاں نے باوضو بچیاں نو دودھ پلایا میرے دوست دوویں بچے حضور نے قدماں تے گر کے عرض کرتے میں سونیا سامنے قبول فرما لو اسی دور واپس نہیں جانا چاہتے واپس ماں نال وعدہ کر کے آئے ماں تو رونا اسیم جا کے اپنا نام لکھوا کے میرے سرکار نے جب بچیاں دی محبت دیکھی حضور نے بڑے بچے کو قبول فرما دیا فرمایا بیٹا جا کے قبول کر دوسرا قدمہ گر رہے سونے انہوں قبول کیتے انہوں قبول میرے سرکار مدینہ دا غلام دومی دوروں کے عرض کر میرے سونے تیرے نام بھی اسی قربان کرنا حضور نے بڑے نو قبول کیتا چھوٹے نو نہ کیتا تے جدوں عشق رسول ہوے نا پھر انسان دے دل وچ انسان پھر کوئی نہ کوئی حل کڈ لیندا چھوٹے بچے نے حضور دی بات دا جہان جوڑ کے عرض کیتا سونیا تے جڑا تسی میرے بڑے بھائی نو قبول کیتا ہے نا اے عمر وچ میرے تو بڑا ہے لیکن طاقت وچ میرے تو تھوڑا ہے اچھی آواز عمر سے زیادہ ہے لیکن ایتی طاقت میں تو کم ہے سونیا اگر تسی حکم فرماؤ تے اسی تواڈے سامنے کشتی کریے اسی لڑیے جے مینوں ہرا دیا پھر تے قبول فرما دو تاریخ دی کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی نے چہرے پر مسکراہٹ حضور نے تبسم فرمایا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا عمر جی آقا فرمایا آ جاؤ بڑے بڑے صحابہ نے میرے نبی نے جمع فرمایا آؤ آج نکے نکے بچیاں نے کشتی دیکھی لڑن والے چھوٹے چھوٹے دیکھن والے کتنے بڑے بڑے کشتی ہوئی چھوٹے تے بڑے بھائی جدوں ایک دوسرے تے ہاتھ پایا نا تے چھوٹے نے بڑے دے کان وچ ایک گل کی چھوٹے نے آکھیا بھائی جان تیری نوکری تے پکی ہو گئی تینوں تے سرکار نے قبول فرما لیا تیرا نام تے نہیں کہیا جا سکتا
شروع کیتا تھوڑی دیر لگ کے نا بڑے بھائی نے آخیا لے پھر ہوں میں تھلے آن لگا تو میرے سینے تے بیٹھ جا میرے دوست کبھی چٹیاں مول پہ جاندا ہے کبھی ہریاں مول پہ میاں صاحب اور بیٹی فرماتے ہیں جتنے جتنے ہر کوئی بڑا بھی تھلے آ گیا چھوٹا وہ سینے تے بیٹھ گیا تو چھوٹا ہوئے بھی بات کرتا ہے سونے ذرا دیکھو تے صحیح میں تے کو مطابق نہیں جاتا اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں میرے سرکار نے جو کشتی دیکھی نا تو چھوٹے وہ سینے تے بیٹھا بیٹھا حضور نے اٹھا کے سینے بنا حضور نے دونوں کو پیار فرمایا دونوں دی نوکری پکی ہو میرے دوست سرکار نے انہاں کو قبول فرمایا جڑا انہاں بچیاں نے کام کیتا ہے نا اوتھے جا کے وہ میں اگے آکھا تے دسا عمراں چھوٹیاں سن لیکن بے ایماناں دے سردار نو قتل کیتا ہے انہاں نے اونچی آواز نال بولو عرض کرے ایسا سرکار نے جو تیاری فرما لی نا ادھر کافر نے ادھر حضور کے بلا ادھر کافرہ دے کول 100 اونٹ اپنا گھوڑے 700 اونٹ اسلحہ تیر نیزے اور شراب اور نچن گامن والیاں عورتاں بھی نہ ایک کافرہ دا کام ہے کہ نچن گامن والیاں عورتاں نہ نہ بولے اسی بولے ایک کافرہ دا طریقہ ہے مسلمانہ دا طریقہ نہیں کہ انہاں دی خوشی آگے تے یہ نچن آگے کو ساتھ لگا آخر تے بنتا سی حضور کے ضرورت کی محفل کو سجایا میرے دوست ایک کافرہ دا طریقہ ہے کہ وہ گانے سن کے اپنے دلوں کو محفوظ کر دیں مومن قرآن سن کے دلوں کو سکون پہنچا جدو کافر اتنے مال والے سن ادھر میرے نبی دے غلام 313 کافر 1000 سی اور انہاں دے کول صرف 2 گھوڑے 6 زیراں 8 تلوار سن اس تو علاوہ سامان کوئی نہیں حتیٰ کہ کئی ایسے غلام سن جنہاں دے جسم تے قمیض بھی کوئی ننگا جسم سے ہونا لیکن انہاں دوواں دے وچ فرق کی سی انہاں دا جنرل ابو جہل سی انہاں دا افسر مدینے والا کافراں اپنے مال تے بھروسہ سی مسلماناں نو آمنا تے مال تے بھروسہ ادا نقشہ حبیب جلندری نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا آدم آدم میں یہ لشکر ساری دنیا سے لشکر کا افسر ایک پانی کملی والا دیو تیر پر دنیا نہ خنجرے پر نہ بھانے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سپاہی کملی والے پر ان کے پاس اتنا تھوڑا مال کہ 313 وچ انیاں کھجوراں سی بس کہ 2 صحابہ وچ ایک کھجور تقسیم کیتی جاندی سی 2 صحابہ نو حضور نے ایک کھجور ادھی کر 2 صحابہ ایک کھجور لیکن انہاں دا ایمان بڑا مانا سی
ایک کافرہ نے میدان بدر چ نہ کے پہلے جگہ مانتے حضور دے غلام بعد چ انہاں نے جڑی پکی جگہ سی لوگ خیال پہ ڈیرا لا حضور دے غلاماں دے حصے چ پہاڑ تے ریت والا حصہ ہے حضور دے غلام چلتے نے پیر ریت میں پھسل جاتے اور ریت بڑی گرم ہے گرم ہوا چل شیطان آیا میدان بدر آ کے کہندا ہے تسی کہندے ہو ساڈا نبی بڑی شان والا ہے نہ تانوں ایتھے پانی مل رہا ہے نہ تانوں ایتھے سکون مل رہا ہے ایک گل کہندی تے رب نے قرآن نازل فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَهْدِيَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فرمایا سونیا غلاماں نوں آکھو پریشان نہ ہون بدل پانی لے کے آ قرآن آ کے دیکھو فرمایا بدل پانی لے کے آ رہے تھوڑی دیر بعد جب بارش ہوئی نا اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے غلاماں جیسی دل بھی پاک کر کے جیسی وجود بھی پاک اچھا میرے نبی دے غلاماں نے اپنے گھوڑیاں نو پانی سواریاں نو پانی پلایا خود پیتا غسل کیتا اور جب بارش آئی تے ریت جم گئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل گئی کافر پکی جگہ تے سن جدوں پکی جگہ تے بارش آئی تے کیچڑ بن گیا کبھی کافر دا پیر ادھر پھسل جاندا ہے تے کبھی ادھر پھسل جاندا ہے پریشان ہو گئے کہ کی بن گیا میرے دوست حتیٰ کہ اس جگہ میدان بدر ایک مسجد ہے جنہوں مسجد القریش عریشہ کہہ جاتا ہے وہ دا نام عربی عریشہ کہہ جاتا ہے اے حضور کے غلامہ نے میدان بدر چنا حضور دے پتیاں دی چھپر بنایا سی اس چھپر وہ عربی عریشہ کہہ جاتا ہے حضور کے غلامہ نے کی سونے کسی سے بیٹھے بیٹھنا ہے بیٹھے بیٹھ کے کسی دعا کرنا لگا کہ صرف رسول اللہ جب تک رسی زندہ سونا دشمن والے میرے بھی آئے میرے سرکار نے عشاء کی نماز پڑھی سارے غلاموں نے آکر سو جاؤ ابو بکر صدیق پیرا دے رہے ہیں حضور نے سجدے وچ سر رکھ چھڑیا یہ تو سجدے سے رکھنا اب کیتی سونا لا تو ابد فی الارض مالک دی بارگاہ عرض کیتا سونیا اب میری جیڑی محنت سی نا جمع پونجی 313 ہی سن تے میں میدان بدر چ لے کے آ گیا اگر میرے غلام ایتھے میں مارے تے سونیا تیرا نام رہن والا کوئی نہیں ہوئے اللہ نے میرے نبی نے آکھے اللہ تیرا نام لینے والا دنیا کوئی نہیں ہوئے گا پھر ہر پاسے مسجدہ ختم ہو جانا قرآن کی آواز اذان کی نماز اے ہن تیری مرضی ہے کہ انہاں نوں بچا لے یا انہاں نوں ختم کرا دے جدوں اے دعا منگی نا حضور رو رو کے دعا منگ رہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سونیا ہن بس کر دو اس وقت میرے نبی نے فرمایا سید حسین جنگ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سونیا پریشان نہ ہو غلاموں نے فرما دے پتہ میرے غلاموں کی ہوئے تیرے غلاموں کی پتہ ہوئی اسی فرشتے بھیج کے میدان بدر سونیا تیرے غلاموں کی مدد قرآن فرماتا ہے حضور نے دعا مانگی ان یمدکم ربکم بثلاثہ 3000 فرشتہ آسمانہ تو بدر چاہ گئے پھر بھی دعا جاری ہے رب نے فرمایا کہ 5000 من الملائکہ 5000 فرشتہ ان 5000 فرشتہ تے 313 میرے نبی دے غلام فرشتے نال جنگ کرن واسطے آئے جدوں اوتھے پہنچے نا جنگ شروع ہوئی تے کافراں دے جڑے بڑے سن عتبہ شیبہ ولید یہ 3 آئے جب 3 اگے آئے نا تے میرے نبی نے 3 انصاریاں نو اگے بھیجے اگوں انہاں نے آکھیا اسی انہاں انصاریاں نال نہیں لڑنا ساڈے مد مقابل بندے بھیجو ساڈے مد مقابل کافراں دا طریقہ ہوندا ہے اج بھی کئی ہوندے میں اپنے 4 بھائی لگے تو نال نہیں بیٹھے تو میرے سرانے وال نہیں بیٹھ کیوں میں چودھریاں تو کمی لہذا تو میرے نال نہیں بیٹھ سکتا ایک طریقہ بھی نہ ہے کافراں دا طریقہ ہے ویسے باہر چودھری کو تیسرا کلمہ نہ آتا ہو
مچھاں نو مت لے کے ہے وہ چودھری ہے وہ بڑے ہے ڈیرے تے بیٹھے میرے ناظرین میرے نال کوئی کمی نہیں بیٹھ سکتا میں کہنا چنگا کمی نہیں بیٹھے گا نہیں تو بھی تیرے نام دی طرح جی گاڑی میں تینوں وجہ بولو تے صحیح تینوں پتہ ہی نہیں چودھری کہندے کنوں نے جنہ دین والے اسی کمی سمجھ لیا ہے نا اصل چودھری دین والے ہوتے ہیں تینوں قیامت دن پتہ لگے گا کہ چودھری کون سی تے بندے کون سی جنہیں حقیر سمجھ کر بجا دیا تم نے یقین چلا کے جائیں گے تو روشنی ہوگی ایک قیامت والے دن تینوں دین دے علماء کا دین دے دار کی نام شان کا پتہ لگے کہ جدوں انہاں نے اپنے سراں تے انہاں دے والدین دے سراں تے نورانی تاج پوایا جائے نشان کی دے صدقے ملی دین دے طالب علم دے صدقے ملی بچہ ایم اے اسلامیات میں کر جائے نا تے کیتے نہیں لکھیا کو تے پیراں دے تھلے فرشتے پر نشان تے ادھر بچہ نورانی کہنا شروع کر دے حضور نے فرمایا تعاون چاہیے کہ فرشتے پیراں تھلے پر نشان دے انہوں پتہ ہی نہیں کمی کی میں کہندے نے چودھری کنوں کہندے تو چودھری انہوں سمجھ لے جنہوں سجدہ کرنے کا نہیں پتا تو چودھری انہوں سمجھ لے جنہوں نماز جنازہ میں دعاواں نہیں بس جدے کول پیسہ تیرے بعد تو چودھری بن گیا تو یہ چودھری نہیں ہوندے اور یہ چودھری بن کے زندگی نہ گزار یہ محمد خدا بن کے زندگی گزار پیسہ تے عام جان والی چیز ہے پیسے نال بندہ چودھری بن جاندا ہے پیسے نال بندہ بڑا بن جاندا بڑا ہوئے جڑا دین دا خادم بڑا ہوئے جڑا مسجد دے نال پیار کردا بڑا ہوئے جڑا نمازی بدلتی کرن والا جڑا دین دے اوپر چلن والا اے بڑا ہوئے اونچی آواز نال انہاں کہے سی نہیں لڑنا انہاں ساڈے متے مقابل بندے آن میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا چل پھر جاؤ سبحان اللہ علی آئے اسد اللہ علی الغالب اللہ رشید اسد الرسول حضرت امیر حمزہ آئے حضرت ابو عبیدہ بن حارث آئے آکے جو جنگ شروع کی تھی نا حضرت علی نے بھی جڑا مقدم مقابر سے ختم کر دیتا امیر حمزہ نے بھی ختم کر دیتا حضرت ابو عبیدہ شکار ہوئے زخمی ہو حضرت امیر حمزہ نے علی نے جا کے جلدی نہ دونوں بھی ختم کر دیتا جدوں بڑیاں دی وکٹاں گر گئیاں نا تے چھوٹیاں دے حوصلے پست ہو گئے جڑے پیچھے بیٹھے سن نا ہزاراں دا لشکر جڑا آیا سی انہاں آکھیا ایتھے تے بڑے نہیں رہے تے نکیاں نے کی کرنا ہے وہ تے صحیح جدوں بڑے بیٹسمین وکٹاں اڑ جاون نا تے پچھلے ویسے ہی ختم ہو جاندے ہن پچھلیاں دے حوصلے پست ہو گئے انہاں آکھیا ہن کی کریے انہاں آکھیا انہاں نے اکٹھے لا کے حملہ کر دیا اسی ہزار ہیں 313 نے انہاں سارے نال کی لڑنا یہ تو حملہ کیتا نا جا کے میرے نبی نے زمین تو مٹی اٹھائی تے پڑھیا یا شاہ حاطل الوجوہ انہاں دے اوپر سٹ دتی انے ہو گئے سارے سبحان اللہ تسی سوچ کے بولو سبحان اللہ حضور دی شان تے مجھے بولنا نہیں بولنا فرمایا جاؤ تواڈے چہرے سیاہ ہو گئے پھر مزے دی گل وے میدان بدر وچ کافراں دے اوتے مٹی سٹی میرے نبی نے رب قرآن وچ فرمایا بما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى سونے جڑی میدان بدر وچ تسی مٹی سٹی سی تسی نہیں سٹی ہو تے میں سٹی سی اونچی آواز نال عمل میرے نبی نے کیتا ہے لیکن حضور دے عمل نو اللہ نے اپنی ادا کرا دیا اور میں وہ تے میں سٹی سی میرے دوست پھر جدو یک بار کیا حملہ ہویا نا وہی بچے جنہاں نے کشتی کی تھی چھوٹے چھوٹے جلدی نہ آئی سفا حضرت عبد الرحمن بن عوف جڑے اشرا مبشرہ جنہاں نے حضور نے دنیا نے فرمایا میرا عبد الرحمن جنتی ایک سجے دے کھبے آپ فرماتے میں جب دیکھیا نا بچیاں نوں میں کبھی نکے نکے میں نہ کہ میرا کوئی بڑا بندہ ہونا چاہیے جڑا نال کوئی مدد بھی کرائی اس وقت بچے کہندے چچا جی ایک گل پوچھنی ہے فرمایا او کیڑی فرمایا ابو جہل کیڑا ہے ابو جہل کیڑا فرمایا پتر تسی او کیا بچیاں آکھیا چچو جی دسو تے صحیح پھر دس دیاں کہ کیا فرمایا پتر دسو میرے دوست سفر بچے آ کرتے ہیں چچا جی قسم کھائی
چچا جی وہ سارے نبی نو گالیاں دے اسی سوچے کمینے دے ٹکڑے کر دے پر میں بیٹا او تے بڑا بڑا سردار ہے انہاں دا وہ کالے گھوڑے دے سامنے چکر لا لے او دے ارد گرد بڑا فوج دا دستہ موجود ہے حفاظت کر رہا ہے اس کے ارد گرد فوج کا دستہ بچیاں نے آکھا چچا جی یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ اے موت کا دستہ کب تک روکے گا تو دستے صحیح جو دسیا نا شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی فرماتے ہیں وہ بچے انج جا کے ابو جال تے چمٹے جے میں چیتا جا کے چمٹا اتنی طاقت اتنا جذبہ ہن او گھوڑے تے سوار سی اے نکے نکے عمراں والے تلوار مار دے تلوار لگدی کوئی نکا بڑے نو کہندا ہے پہلے گھوڑے دیاں لتاں وڈ پہلے انو ختم کر ایک ڈگے گا تے ظالم ڈگے گا تھلے بڑے نے ماریاں تلواراں لتاں ڈگیاں بجنوں آیا نا تھلے تے ایک تلوار چھوٹا ماریا تے ایک بڑا ماریا تے پتہ ہی نہیں لگیا تلوار لگدی کدوں جڑا اپنے آپ کو بڑا آپ سمجھدا جب تلواراں بچیاں نا اس وقت تھلے گریا مٹی میں تڑپدا پیا او دوواں نے سمجھا بھی لگدے مر گئے انہاں جلدی نال تلواراں چکیاں تے حضور دی بار چھوٹا کرتا ہے سونے میں مارے بڑا کہتا نہیں میں مارے بچیاں دی عادت ہوئی چھوٹا کہتا نہیں میں مارے بڑا کہتا میں مارے میرے نبی نے فرمایا کیا تسی انہوں مارا ہو جی آقا فرمایا تلواراں تو ہمیں نہیں فرمایا نہیں فرمایا تلواراں لے گیا تعجب سے اتنا بڑا بندہ تو چھوٹے ہی بچے وہاں دیتا تلواراں دیکھنے میں خون سی میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو کسی دوویں مارے تے کسی دا دل توڑیا نہیں کریا تسی دوویں ہی مارے تے مدد میرے اللہ نے کی میرے دوست ایک وہ بندہ مریا میرے نبی نے اپنے غلام عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جا ظالم تڑپ رہی آئی تے جا کے وہ گردن تن تو جدا کر سر لے جدوں آپ گئے نا تے اتنا بڑا ہے تکبر ہاں سی کہ جدوں آپ گئے نا تے اس وقت آپ نو کہندا مینوں بڑا دکھ ہے آپ نے فرمایا کہدا کہندا مینوں اے دکھ ہے میں چاہنا سا مینوں کوئی شہری قتل کردا ایک کساناں دے چھوٹے چھوٹے پتراں ہی مینوں قتل کر چھڈے اے میری بڑی بڑی تقریر ہے تکبر دیکھو مرن تو بعد بھی ایسا ظالم دا تکبر ختم نہیں ہویا اتنا اکڑ حاصل میرے دوست اس تو بعد آپ نو کہتے ہیں انج کریم میری گردن ایتھوں نہیں بڑھنی بلکہ ایتھوں بڑھنی ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ جب کافراں دیاں گردناں پئیاں ہون گیاں نا تے میری گردن بڑی ہوے تاکہ دوروں پتہ لگے سردار دی گردن ہے یہ سردار دی گردن ہے اس وقت آپ نے گردن اتار دیتی ہوتی میرے دوست عرض میں یہ کرنا چاہنا کہ ایسے میدان بدر جدو جنگ ہوئی سی نا تو میرے نبی نے ایک دن پہلے فرمایا وعدہ آیاتہ ہو سیادیاں حدیثہ پڑھ رہے ہیں وعدہ آیاتہ ہو اقال ہاؤنا حضور نے حد لا کے نشان فرمایا کل آقا پر ایتھے مرے گا کل ایتھے مرے گا کل ایتھے مرے گا جیڑے اج کہندے حضور نے دیوار کے پیچھے دی خبر نہیں میں کہنا چاہنا اے حدیثاں کدھر جان گیا کافراں مرنا کل سی حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل کافر نے مر بھی جانا تے مرنا کیڑی جگہ تے سرکار کو کافر دے منن دا بھی پتہ ہے اور جگہ دا بھی پتہ ہے نام دا بھی پتہ ہے سرکار نے نشان لا کے دسیا حضور دے غلام فرماندے جتھے حضور نے نشان لائے سنا قسم خدا دی ایک کو کافر نہ خود ادھر ہٹیا نہ ادھر ہٹیا حضور دا نشان لگا سی اوتھے کافر میرے دوست اللہ کریم اپنے محبوب کو علم غیب دے خزانے عطا فرمائے اسی کہنے ہیں حقیقی علم رب دے کول ہے او دے نبیاں کول ولیاں کول جو علم ہے وہ رب دا دتا ہوا علم جب ہم اس گل کا پتہ لگ جائے گا جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے گا دوسری گل میدان بدر 70 مارے گئے کافراں دے 17 نو قید کیتا حضور دے غلاماں تے میرے نبی دے غلام صرف 14 صحابہ شہید ہوئے ایتھے ہن یہ بھی اعتراض ختم کراں
جڑے کہندے کربلا دے میدان وچ مولا حسین شہید ہوئے نے نہ نبی نے مدد کی نہ علی نے مدد کی مدد کر سکتے سی پھر نواسا شہید کروا لیا میں دسنا چاہنا رب قرآن وچ فرماندا ہے بعد قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ سونیا سی تیرے غلاماں دی مدد کیتی میدان بدر وچ میں دسنا چاہنا میدان بدر وچ رب دی مدد بھی ہوئے حضور دے غلاماں دے پھر 14 شہید بھی ہو جاون یہاں تے آپ کو انہاں تے مدد نہیں سی جے آپ کو کہ قرآن دا کام ہوئے گا تے قرآن دے قرآن کرنے والا سارے اسلام دا بارے یقیناً مدد ہوئی سی لیکن اگر رب کی مدد ہونے کے باوجود حضور دے غلام شہید ہو سکتے ہیں پتہ لگ گیا اگر مدد کے قدم ہوگے بھی صحیح جنہاں میں شہادت آنجرہ مل لے انہوں نے میرے دوست جدوں 17 دے وچوں قیدی بن کے آئے نا کہ حضرت عباس میرے نبی دا چچا آخری گفتگو آپ بھی قیدی بن کے آیا جدوں قیدی ہو کے آئے نا تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا چچا کہ فیصلہ آیا سی فدیہ دیو اور اسی آزاد نالے تے بھی کر سن لو جڑے دوست روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ تو ہر دوست نو چاہیے اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے تقریباً 1.5 من تو زیادہ دے قریب گندم بنتی ہے 67-18 کلو تقریباً 4000 دے قریب انہاں دی رقم بنتی وہ اپنے روزیاں دا فدیہ ادا کہ حضور نے فرمایا جڑے روزہ نہیں رکھ سکتے کسی شرعی عذر دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو انہوں نے اپنے روزے دا فدیہ ادا کرنا چاہیے اور غریباں مسکیناں مدارس کے اندر پہنچانا چاہیے تاکہ انہاں دے روزیاں دا فدیہ ادا کرے میرے نبی نے فرمایا فدیہ دیو حضور نے اپنے چچا نو فرمایا چچا 400 درہم فدیہ دے تے تینوں میں آزاد کر دیں چچے نے عرض کیتا بیٹا میرے کولوں تے پیسے ہے ہی کوئی تے میرے نبی نے فرمایا چچا او پیسے کتنے جڑے میری چچی ام الفضل دے نام مل کے فلاں جگہ تے زمین وچ دبائے سی اور نانے اپنی بیوی کو فرمایا سی کہ اگر میں واپس آ جاواں تے ٹھیک ہے اگر میں قتل ہو جاواں تے میرے بچے کو تقسیم کر دینی فضل وچ عباس وچ وہ پیسے کتنے جدوں آپ نے دیکھا نا کہ اس گل دی خبر تے مینوں تے میری بیوی نو سی جیڑا غیب دی خبر جان لگے فرمایا کوئی عام نہیں اللہ کا سچا رسول حفیظ جلندری فرمان دے میں یہ سن کر حضرت عباس پیدا شاہ ہوا تاری پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری میرے دوست چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پھر جڑے 70 مارے گئے حضور نے فرمایا بدر دے میدان وچ کنویں دے وچ انہاں نوں سٹو اوتے مٹی پاؤ مٹی پائی حضور نے جدوں مٹی پوا دی نا اس وقت 3 دن گزرے حضور دی عادت سی 3 دن قیام کرتے سن 3 دنوں تو بعد سرکار سواری تے سوار ہو کے نا انہاں لاشاں دے کول آئے جتھے کافراں دی لاشاں میرے نبی نے آگے فرمایا کافروں دیکھو میرے رب نے جڑا میرے نال وعدہ کیتا سی رب نے وعدہ سچا کر چھڈیا حضرت عمر قریب کھڑے سن عرض کی سونیا تسی انہاں نال گلاں کر رہے ہو جنہاں دے بدن وچ روح کوئی نہیں اے تے مرے ہوئے نے مردہ نے تسی انہاں نال گلاں کر رہے ہو اے تہاڈی گلاں سنتے نے میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے تو زیادہ سن رہے یہ تیرے تو زیادہ سن رہے ہیں بس انہاں دے وچ جواب دینے دی طاقت نہیں ہے میں دسنا چاہنا اگر مرن کے بعد کافر مردہ سن سکتا ہے تو میرے نبی کا غلام کیا نہیں سن سکتا پھر اللہ کا ولی کیا نہیں سن سکتا یہ او مار کے بچی جڑ کے نا قبرستان جا کے السلام علیکم یا احمد حضور کی نام کہتے ہو وہ لوگ صحیح اگر ایک عام غلام زندہ ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے سلطان کی شان کا کون اندازہ لا سکتا پھر حضور کی شان کا اندازہ کون لا سکتا لہذا اتنے بھی آمن نا حضور دی شان کو ختم کرنے والے یہ ظالم خود مٹ سکتے ہیں میرے نبی کی شان بھی ختم کر سکتے ہیں اعلیٰ لفظنا بن رہے گا یہی کا چرچا رہے گا بڑے بات ہو جائے
رب فرماتا سونے اسی بدر دے میدان تیرے غلاماں دی مدد کی تھی وانتم ذلہ اللہ کو بے سر و سامان سی فتقوا اللہ لعلکم تشکرون بس اسی اللہ پر ڈرتے رہو تے تاکہ تسی وہ شکر گزار بنتے بنو کہ میدان بدر دے وچ اگر صحیح معنی کے انسان کا یہ مطالعہ کرے یہ دے وچ قائد اہل سنت ظاہر اللہ کی کتاب کا تشریح مالک مل کے حاضری قبول فرمائے آمین و